السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ ہمیشہ کی طرح آپ سے یہی بات کہنی ہے کہ سورہ کہف کی تلاوت ضرور کریں اور مرحومین کو ثواب ضرور پہنچائیں، کیونکہ دیکھیں آپ آج عید کے دن میں بھی ہیں۔ بہت سارے لوگ گزشتہ عید پر یعنی پچھلے سال آپ کے ساتھ عید پر آپ کے دسترخوان پر رہے ہوں گے، جنہوں نے آپ کے ساتھ قیمے کی بوٹیاں بھی کھائی ہوں گی، سموسے بھی کھائے ہوں گے بنوا کر، اور کوفتے کباب وغیرہ کھائے ہوں گے، لیکن اب وہ آپ کے سامنے نہیں ہے۔ یہ بات ہمیں یاد دلاتی ہے کہ آئندہ سال ممکن ہے کہ ہم بھی نہ رہیں، تو لہذا مرحومین کے لیے ایصال ثواب ضرور کریں۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا، ہمارے یہاں مزاج بن جائے گا، تو اس کا بڑا فائدہ ہوگا کہ ہم اپنے جو آگے چلے گئے ہمارے ان لوگوں کے لیے ایصال ثواب کرتے رہیں گے، تو ہماری بعد میں آنے والی نسل بھی ہمارے لیے ایصال ثواب ضرور کرے گی، اور اگر نہیں کرے گی تو کم از کم ہمیں اس کا بڑا فائدہ ہوگا کہ ہم مرحومین کو جو ایصال ثواب کر رہے ہیں اس پر اللہ رب العزت ہم سے خوش ہوں گے، اور انشاءاللہ اس کا ہمیں بڑا فائدہ ہوگا۔ تو لہذا سورہ کہف کی تلاوت بھی کریں، مرحومین کو ایصال ثواب بھی کریں۔ شروع کرتے ہیں آپ کے پیارے پیارے سوالوں کے جوابات کا سلسلہ۔ پہلا سوال ہے ہماری بہن فردوس کا سوال کر رہی ہیں۔ السلام علیکم، میرا سوال ہے کہ نمبر 1، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اگر کسی کو گندے خیالات آتے ہوں، کیا اس نے زنا کیا؟ کیا اس کا ایمان چلا گیا؟ بار بار اسی کو سوچے تو گناہ ہوگا؟ بار بار سوچنے سے کیا اس نے زنا کیا؟ نہیں، اگر کوئی برے خیالات کسی بھی طرح کے آتے ہیں تو خیال پر پکڑ نہیں ہے۔ حدیث شریف میں بھی یہ بات موجود ہے کہ اگر انسان کو کوئی خیال آتے ہیں تو جب تک وہ اس کو کر نہ گزرے تو اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے، خیالات پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے خیال آ جانا، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ ذہنی اسے میں لگائے رہیں، بلا وجہ اسی کو سوچتے رہیں، اسی کو ذہن میں بٹھائے رہیں، اس کو دیکھیں اور اس کو ذہن میں بٹھائیں، تو یہ نامناسب بات ہے۔ ہاں، خود بخود خیال آ جائیں تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ سوال نمبر 2، کیا عورت فور ہیڈ کے بال اور ایئرس کے بال نکال سکتی ہیں؟ ہاں، اگر زیادہ نامناسب لگتے ہوں، غیر مناسب لگتے ہوں، تو انہیں مناسب کرنے کے لیے مناسب طریقے سے ہٹائے جا سکتے ہیں۔ تیسرا سوال ہے، تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا فرض ہے کیا؟ اگر کسی کے گھر کے پاس کوئی بھی عالمہ نہیں ہے تو وہ کیا کرے؟ پلیز بتائیں۔ تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا فرض نہیں ہے، مستحب ہے یا سنت کہہ لیں، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ ہاں، لیکن قرآن کریم کے الفاظ کو صحیح طریقے سے ادا کرنا یہ فرض ہے۔ مثلا ہا کو ہا پڑھنا، ہے نہ پڑھنا، چھوٹی ایک ہوتی ہے 2 چشمے والی ہے جس کو بولتے ہیں، وہ نہ پڑھنا۔ اسی طرح صاد کو، سین کو، اور ثا کو، شین کو، طا کو، تا کو، اور آپ کا ذال کو، زا کو، وا کو، واد کو، ان حروف کو الگ الگ پڑھنا یہ فرض ہے کہ ان کو الگ الگ پڑھا جائے، ورنہ معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ اگر حرف الف کی جگہ عین پڑھیں، عین کی جگہ الف پڑھیں، صاد کی جگہ سین پڑھیں، سین کی جگہ ثا پڑھیں، ثا کی جگہ شین پڑھیں، طا کی جگہ تا پڑھیں، تا کی جگہ طا پڑھیں، یا واد کی جگہ ذال پڑھیں، ذال کی جگہ زا پڑھیں، تو پھر معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ اسی طرح قاف کی جگہ کاف پڑھیں، کاف کی جگہ قاف پڑھیں، تو پھر معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ تو لہذا حروف کی ادائیگی صحیح ہونا چاہیے۔ اس کے بعد قواعد تجوید ہیں وہ مستحب ہیں، ان کا ہونا بھی ضروری ہے، اس پر بھی اجر و ثواب ہوگا اگر کوئی سیکھتا ہے پڑھتا ہے تو۔ لیکن اگر وہ نہیں کر سکتا تو یہ بالکل ضروری ہے، یہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد سوال ہے ہمارے بھائی سلمان علی کا، سوال کر رہے ہیں مفتی صاحب۔ السلام علیکم، میں سلمان علی منگلور سے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب آپ بھی سب کے لیے دعا کرنا۔ مفتی صاحب ہم بھی آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، اگر ہم اکیلے ہیں، سنت نفل اور اگر فرض بھی ہو تو کیا نماز کا ہر ایک بول آواز سے پڑھ سکتے ہیں؟ قرات بھی آواز سے کر سکتے ہیں، رکوع اور سجدے کی تسبیح بھی آواز سے، اتحیات بھی آواز سے؟ یہ سوال ان کا آخری مرتبہ لیا گیا، اور اس کے بعد ان کا سوال اگر آیا بھی تو نہیں لیا جائے گا، کیونکہ کئی دفعہ ان کے سوال کا جواب دیا جا چکا ہے، اور ان کا سوال یہ ایک سوال کے ساتھ اور تھا اس لیے لے لیا گیا، اگر الگ سے ہوتا تو پھر نہیں لیا جاتا۔ سوال کرتے ہیں بھائی ہمارے لیکن سنتے نہیں ہیں، پھر اس میں غلطی یہ ہوتا، پھر یہ کہنا کہ جواب نہیں آیا، یہ پھر غلط بات ہے۔ سوال اگر کیا ہے تو پھر اس کو کمنٹ باکس میں چیک بھی کرنا چاہیے کہ جواب آیا نہیں۔ اس کا جواب کئی مرتبہ دیا جا چکا ہے کہ مرد کے لیے گنجائش ہے کہ اتنی زور سے سنت نفل فرض وغیرہ پڑھے کہ اس کی آواز اپنے کانوں تک آ جائے، تو حرج ہی نہیں ہے کہ سنت پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، اکیلے میں آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں قاعدہ یہ ہے کہ اگر فرض نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ قضا نماز ہے آپ کی، کیونکہ فرض نماز اگر آپ پڑھ رہے ہیں، ادا پڑھ رہے ہیں، تو جماعت کو چھوڑ کر اکیلے کیوں پڑھ رہے ہیں؟ یہ نامناسب بات ہے، گناہ کی بات ہے، جماعت سے پڑھیں۔ اور اگر آپ قضا پڑھ رہے ہیں تو حکم یہ بھی ہے کہ اگر آپ جہری نماز کی قضا کر رہے ہیں تو اس کو آپ بلند آواز سے قرات کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سوال نمبر 2، مفتی صاحب بارش کا پانی جنگل میں جو رہتا ہے وہ ناپاک ہو گیا یا پاک ہوگا؟ جب تک اس میں ناپاکی کی کوئی چیز نہ پائی جائے تو وہ ناپاک نہیں ہے، پاک ہی ہوگا۔ اس کے بعد ہمارے بھائی محمد سلیم ڈگراس مہاراشٹر سے سوال کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب جانور کی پوری چاروں رگیں کٹ چکی ہیں تو اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ اس کی علامت کیا ہے؟ کیونکہ جانور پر
جیسے ہی چھری چلتی ہے تو گردن میں پورا خون خون ہو جاتا ہے۔ اس کی کوئی آسان سی علامت بتائیں کہ جانور کی چاروں رگیں کٹ چکی ہوں، جواب عنایت فرمائیں۔ اس کے لیے آپ اس کے ایکسپرٹ یعنی قصائی سے رابطہ کریں، وہ آپ کو صحیح بتائیں گے کیسا ہوگا، لیکن عام طور پر یہ وجہ جو آپ نے بتائی ہے خون خون ہونے کی وجہ سے رگیں نہ نظر آنا، تو عام طور پر چھری اتنی چلائی جاتی ہے رگیں کٹ چکی ہوتی ہیں۔ اور ویسے میں پھر بھی آپ سے کہنا چاہوں گا ان سے پوچھیں، یہ آپ کو علامت جو ہے وہی بہتر بتائیں گے۔ اس کے بعد ہماری ایک بہن ہے یا بھائی ہیں ایم کے، انہوں نے سوال کیا، کافی لمبا سوال ہے ان کا، اور سوال جو ہے ان کا وہ خواب کے تعلق سے ہے، تو انشاءاللہ اس پر الگ سے ایک کلپ بنا دی جائے گی۔ اس کے بعد ہماری بہن ہے زینت علی، سوال کر رہی ہیں، السلام علیکم، میرے پڑوس میں ایک لیڈی کو بریسٹ کینسر ہے، ان کا نام عمرانہ ہے، ان کے لیے پلیز دعا کریے اینڈ سبھی ویورز سے دعا کرنے کے لیے کہہ دیجیے، اور ان کے لیے کوئی دعا بھی بتائیں پڑھنے کے لیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ہم سبھی ویورز بہن بھائیوں سے درخواست یہ کرتے ہیں کہ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کو شفا فرمائے، ان کو جو پریشانی ہے اس پریشانی کو دور فرمائے۔ تو سبھی بہن بھائی ہمارے جو ہے دعا کریں ان کے لیے۔ آج جمعہ کا دن بھی ہے، جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جائیں تو کوشش یہ کریں، دھیان رکھیں کہ اپنے اپنے امام صاحب سے یہ کہہ دیں، وہ کہہ دیں کہ ایک لیڈی ہیں ان کو جو ہے اس طرح کی پریشانی ہے امام صاحب سے کہ آپ دعا کرا دیں، تو مجمع عام میں جب دعا ہو جائے گی اس طرح سے کافی لوگوں کی دعا جب ہو جائے گی تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے جو کہا کہ کچھ پڑھنے کے لیے بتا دیں، تو اس کے دو عمل ہیں، ایک تو یہ کہ وہ خود بھی کر سکتی ہیں، اس کے علاوہ کسی اور سے بھی کرا سکتی ہیں، اور چند لوگ مل کر بھی کر سکتے ہیں۔ وہ عمل ہے 41 مرتبہ سورہ یاسین اور 41 مرتبہ سورہ تغابن، جو 28ویں پارے کی لاسٹ تھرڈ ہے، پہلی سب سے آخر میں سورہ تحریم ہے 28ویں پارے میں، اس سے پیچھے سورہ طلاق ہے، اور اس سے پیچھے سورہ تغابن ہے 28ویں پارے میں، تو لاسٹ تھرڈ جو ہے اس کو 41 مرتبہ اور سورہ یاسین کو 41 مرتبہ پڑھ لیا جائے، اور اس کو پڑھ کر کسی پانی پر دم کر دیا جائے، اور وہی پانی ان مریضہ کو پلایا جائے۔ اور اس عمل کو کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہی کریں جو مریض ہے یا ان کے گھر والے کریں یا ایک دو لوگ کریں، بلکہ جتنے لوگ چاہیں بیٹھ کر ایک مرتبہ میں 10 لوگ 15 لوگ 20 لوگ جو بیٹھ جائیں، بیٹھ کر اس عمل کو کر لیں، پانی پر دم کر لیں اور وہی پانی ان کو پلایا جائے، اور پانی جب ختم ہوتا رہے تو ملائے جاتے رہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ان مریضہ کے لیے ایک کام کرنے کا یہ ہے، اگر وہ کر سکتی ہیں تو بہت اچھا ہے، اگر وہ نہیں کر سکتی تو کوئی اور ان پر پڑھ کر دم کر دے، اور وہ عمل ایک ہی آدمی کرے گا، وہ ہے سورہ رحمان کی تلاوت کرنا 7 مرتبہ، اور کم سے کم 3 مرتبہ، یا تو 7 مرتبہ کر لیں یا کم سے کم 3 مرتبہ کریں۔ یہ جو ہے دن میں 1 مرتبہ یہ عمل ہونا چاہیے کہ 7 مرتبہ زیادہ سے زیادہ، اور اگر 7 مرتبہ نہیں کر سکتے یا کوئی پڑھنے والا نہیں ہے، خود ہی وہ پڑھ نہیں ہے اور پڑھنے میں دقت ہوتی ہے، تو کم از کم 3 مرتبہ یہ عمل کرنا ہے، اور کسی اچھے ڈاکٹر سے علاج بھی کرایا جائے ساتھ ساتھ، اور دعا کرتے رہیں کہ اللہ رب العزت ان کو شفا فرمائے۔ اس کے بعد سوال ہے ہماری بہن گلاب علی کا، سوال کر رہی ہیں، السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پلیز آپ الگ سے ایک ویڈیو بنائیں کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، اور رکوع سجدہ وغیرہ کیسے کیا جاتا ہے، کتنا جھکنا چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ ویسے تو ایک کلپ اس پر موجود ہے، انشاءاللہ اب ایک اور کلپ بنا دیں گے، کہ اس کلپ کو کافی وقت ہو گیا، وہ نیچے جا چکی ہوگی، جلد ہی انشاءاللہ اس پر کلپ بنا دی جائے گی۔ دوسرا سوال ہے، نماز میں رکوع کرتے وقت کبھی کبھی ٹخنا نظر آنے لگتا ہے تو کیا نماز ہوگی؟ نماز ہو جائے گی، لیکن نماز مکروہ ہوگی، نماز کا ثواب کم ہوگا۔ یاد رہے، اگر کسی عورت کا ٹخنا یا اسی طرح میں نے بتایا تھا کلائی کا کچھ حصہ جو چوتھائی سے کم ہے اگر نظر آتا ہے تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن کرہات کے ساتھ، لیکن یعنی مکروہ ہوگی، اور اگر چوتھائی تک نظر آ جاتا ہے چوتھائی سے زیادہ تو پھر نماز ہی نہیں ہوگی۔ اور ٹخنا جو ہے یہ الگ ایک عضو نہیں ہے، بلکہ یہ پنڈلی کے ساتھ ساتھ ہے، تو یہ چوتھائی نہیں ہوتا۔ اگر یہ چوتھائی ہوتا ہی نہیں ہے، اگر کیا ہوتا چوتھائی نہیں ہوتا تو لہذا نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر کسی کا ٹخنا اتنا کھلا ہے کہ اس کے ساتھ پنڈلی بھی کھل گئی اور وہ چوتھائی ہو گیا، تھوڑی سی پنڈلی بھی کھل گئی ہے، تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی۔ صرف ٹخنا کھلا ہے تو نماز کرہات کے ساتھ ہو جائے گی، لیکن یہ پھر بھی گناہ کی بات ہے، اور عورت کے لیے اس کا ٹخنا کھلا ہوا ہونا حرام ہے، لہذا اپنے ٹخنوں کو ڈھانپ کر رکھا جائے۔